اس دور میں حضور کی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فدائیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کی ضرورت ہے۔ اب اطاعت کا بھی دائرہ بہت وسیع ہے۔ اب اس میں ہم نے ان کا ہم تذکرہ کر لیتے ہیں کہ جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے بھی تذکرہ ہو جائے، اور آج اس دور میں امت مسلمہ جن امراض میں مبتلا ہے اس کا علاج بھی ہو جائے۔ ورنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے وہ چیزیں بیان کروں کہ جس میں فوائد تو ہوں گے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ فوائد کے ساتھ علاج بھی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کی جو بات کی ہے، علی الاطلاق بات کی ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس میں نماز بھی ہے، اس میں روزہ بھی ہے، اس میں حج بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں خیرات بھی ہے، اس میں حقوق العباد بھی ہیں، حقوق اللہ بھی ہیں، اس میں اقتصادیات بھی ہے، معاشیات بھی ہے، سیاسیات بھی ہے، تعلیم بھی ہے، سوشل کنڈکٹ بھی ہے، پڑوسیوں کے حقوق بھی ہیں، ماں باپ کے بھی ہیں، بچوں کے بھی ہیں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر بے شمار پہلو بنتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے۔ مگر دو باتیں میں آپ کے لیے جو میں منتخب کر کے لایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے، دو باتوں میں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور وہ ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس انداز میں کہ جو لفظ انما کے ساتھ ہے۔ انما کا معنی ہوتا ہے کہ صرف دو باتوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمہ کو اختیار فرمایا، دو باتوں پر۔ آپ ذخیرہ، سارا دینی ذخیرے کو پڑھ لیں، احادیث کو پڑھ لیں، آپ تفاسیر کو پڑھ لیں، آپ تاریخ کو پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد انما کا جو لفظ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو موقعوں پر استعمال فرمایا۔ پہلا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میں تو صرف معلم بن کے آیا ہوں۔ اندازہ کیجئے کہ اتنی بڑی فضیلت ہے معلم بننے کی۔